اس وقت جنوبی بیروت کا جو الداہیہ کا علاقہ ہے یہاں پر اسرائیل کی بمباری سے ایک جو بلڈنگ تباہ ہوئی ہے اس کے سامنے آپ مجھے کھڑا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور یہاں پر بلڈنگ کا جو ملبہ ہے اس کو ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہیوی مشینری جو ہے اس کو یہاں پہ لایا گیا ہے، اور یہ ایک رہائشی علاقہ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پوری کی پوری بلڈنگ جو ہے تقریباً یہ 10 منزلہ بلڈنگ تھی، یہ تباہ ہو گئی ہے. اور یہ اس طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی ایک رہائشی بلڈنگ ہے، اور سامنے جو ہے وہاں پہ آپ کو سامنے بھی ایک رہائشی بلڈنگ نظر آ رہی ہے. اور یہ تمام جو علاقہ ہے اس میں آپ کو کوئی ملٹری ٹارگٹ نظر نہیں آ رہا، یہ رہائشی علاقہ ہے. اور اس بلڈنگ میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس بلڈنگ میں جب اسرائیل نے ایک بہت بھاری بم گرایا تو اس کے گرنے سے اس بلڈنگ میں موجود تقریباً 35 افراد جو ہیں وہ شہید ہو گئے، اور 60-70 کے قریب جو ہیں وہ زخمی ہوئے. اور یہ جو علاقہ ہے یہاں پہ جا بجا آپ کو اس طرح کی تباہ شدہ بلڈنگز نظر آتی ہیں، کیونکہ یہاں پر اس وقت جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے کافی تشویشناک ہے، اس لیے یہاں پہ موو کرنا کافی مشکل ہے. لیکن یہ جو اس طرح کی جو رہائشی بلڈنگز ہیں ان کی جو تباہی ہے اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس وقت جو امریکہ اور ایران کے درمیان جو مذاکرات کا عمل شروع ہو چکا ہے، لیکن اس میں بار بار لبنان جو ہے وہ رکاوٹ بن رہا ہے. تو لبنان کے رکاوٹ بننے کی وجہ یہ تباہی ہے. اسرائیل کی طرف سے جو لبنان میں مسلسل جارحیت کی جا رہی ہے، فضائی بمباری بھی کی جا رہی ہے، گراؤنڈ اٹیکس بھی کیے جا رہے ہیں، جنوبی لبنان کے بہت سے علاقے پہ قبضہ بھی کیا گیا ہے. تو اس کی وجہ سے امریکہ اور ایران کے درمیان جو مذاکرات ہیں اس میں خلل پڑتا ہے. اور یہ جو لبنان کی صورتحال ہے، اب اسرائیل دعویٰ کرتا ہے جی کہ اس نے یہاں پہ حملے بند کر دیے ہیں، لیکن یہاں سے جو جنوب کا علاقہ ہے وہاں پہ ابھی تک اسرائیل کی طرف سے جارحیت کی جا رہی ہے، آرٹلری کا فائر بھی چل رہا ہے، اور ابھی تک یہاں پہ جو ملبہ ہٹانے کا کام ہے وہ بھی چل رہا ہے. اور جب تک یہ تباہ شدہ بلڈنگز موجود ہیں اور اسرائیل آنے والے دنوں میں اپنی بمباری جو ہے وہ بند نہیں کرتا تو امریکہ اور ایران کے درمیان جو مذاکرات کا عمل ہے اس کا آگے بڑھنا بہت مشکل ہے. یہ جنوبی بیروت کے علاقے الداہیہ میں ایک بلڈنگ جو ہے اسرائیلی بمباری سے تقریباً تباہ ہو گئی ہے، اور ہمیں بتایا گیا کہ یہاں پر 2 افراد شہید ہوئے، اور ایک بچی جو کہ سڑک پر جا رہی تھی وہ بھی شہید ہوئی. یہاں پہ آپ کو گھریلو سامان نظر آ رہا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک رہائشی علاقہ تھا. یہاں پہ آپ کو بہت سی گاڑیاں نظر آ رہی ہیں جو کہ تباہ ہو چکی ہیں. یہ اس طرف بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک بالکل ریزیڈینشل بلڈنگ ہے، اور اس کی جو بیسمنٹ ہے وہ تباہ کر دی گئی ہے، بیسمنٹ میں بم گرایا گیا ہے. یہ ایک اور بلڈنگ ہے، یہ بلڈنگ دیکھیں یہ بھی مکمل طور پہ تباہ ہو چکی ہے، اور اس بلڈنگ کا بیسمنٹ آپ کو نظر آ رہا ہے. ہمیں بتایا گیا کہ یہ پوری کی پوری جو بلڈنگ ہے 8-9 منزلہ بلڈنگ تھی، یہ مکمل طور پہ تباہ ہو گئی ہے. اور بلڈنگ کا جو ملبہ ہے وہ اس کو یہاں سے ہٹا دیا گیا ہے. اس میں سے بہت سی جو ڈیڈ باڈیز ہیں وہ بھی نکالی جا چکی ہیں، اور اس کے ساتھ جو بلڈنگ تھی وہ بھی تباہ ہو گئی ہے. اور اس طرف بھی ہمیں ایک تباہ شدہ بلڈنگ جو ہے اس بلڈنگ کے پیچھے اس طرف نظر آ رہی ہے، وہ بھی تباہ ہو چکی ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک مارکیٹ پر حملہ کیا ہے اسرائیل نے، اور یہاں پہ اور بھی آپ کو دکانیں نظر آ رہی ہیں. یہ اوپر بھی حملہ کیا ہے اور نیچے بھی، اور یہاں پہ مارکیٹ تھی. یہ اس کا نام ہے میری فرانس، اور یہ شاید پرفیومز کی دکان تھی، اور پرفیومز کی دکان جو ہے اس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. اب اس دکان میں سے ملبہ نکالا جا رہا ہے، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسرائیل کی طرف سے جو صرف رہائشی علاقوں پر حملے نہیں کیے جاتے بلکہ جو تجارتی مراکز ہیں ان کو بھی اٹیک کیا جاتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. واٹ از یور نیم؟ My name is Ahsan Naim. Okay. Ahsan Naim, please tell us why Israel attacked this market. Israel bombed it with no reason. There is no militia inside this or any building inside Dahi Janubi of Beirut. So that's why. Okay. So how many people have been killed in last few weeks by the Israeli bombing? More than 10,000 maybe. More than 10,000. Yes, more than 10,000. So the people are still living here, and the market is still operational.
So, how many people have left this area? All the people left this area. Nobody stayed in the war. But right now, like you see, everybody has come back to its original life. Okay. So, tell us, do you hope that there will be peace in Lebanon because talks are going on between Iran and United States? I hope there will be peace in Lebanon, but not with Israel. With everybody, but except Israel. Because she killed a lot of our people. What do you think about the role of Pakistan for making peace between Iran and United States? The role of Pakistan is very quite amazing. She's doing a lot of stuff to make us feel, to make us have a very peaceful life. Thank you. Thank you. تفضل عودوا عادوا عادي بيها. This is a market. Why Israel bombed this market? What Israel is doing here? اسرائيل لانه عم تهاجم الاسواق لانه ما قدرت للمقاومه. اسرائیل مزاحمت کو شکست دینے میں ناکام رہا ہے، اس لیے اب وہ سول آبادی اور تجارتی مراکز کو نشانہ بناتا ہے۔ ہمیں حسین، سید اور مزاحمت سے گہرا لگاؤ ہے۔ ہم اسرائیل کو شکست دیں گے۔ اسرائیل اور ٹرمپ ہمیں شکست نہیں دے سکتے۔ اسرائیل لبنان سے نہیں نکلنا چاہتا، لیکن اسرائیل کو ہر صورت لبنان چھوڑنا پڑے گا۔ یہ لبنان ہے اور لبنانیوں کا ملک ہے۔ اسرائیلی فورسز کو یہاں رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ عنا اولادنا كلنا في هذا جنوب لبنان. اب ہم جنوبی لبنان کے ٹرکش ہاسپٹل میں ہیں اور یہاں پہ ہم بات کریں گے۔ ایک پاکستانی ڈاکٹر ہیں جو کہ امریکہ سے آگے یہاں پہ کام کر رہے ہیں، ڈاکٹر سلمان دستی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ فار گیونگ اس ٹائم۔ کین یو ٹیل اس دیٹ واٹ کائنڈ آف پیشنٹس یو آر ٹریٹنگ؟ We are seeing many casualties from bombing injuries, many shrapnel injuries, from bombing injuries from the Israeli military. They are using 2,000-pound cluster bombs, which are basically blowing up into the wound of the patient, and then, They are using cluster bombs. yes, they are using cluster bombs, which essentially blow up, and then they push out shrapnel, many pieces of shrapnel, which cause injuries into the blood vessels, the organs, the nerves, the heart, and they cause injuries all over the area. And can you tell us these patients, I think that they're badly injured. Yes, many of them have died. The ones who survive are essentially badly injured. They've had amputations, they have infections, they have long-term chronic injuries which will last forever. Even though they're alive, they will have chronic injuries for forever. You have also visited Gaza for the treatment of the patients there. So, have you noticed any similarity between the use of force in Gaza and the use of force in south of Lebanon? I believe there are similarities. Gaza, of course, is a complete genocide, and I believe Lebanon is becoming that. It's not quite on the same scale at this point, but there are many similarities as there is complete destruction. If you go to the south, for example, in Sur and Nabatea, there is complete demolition of all the buildings, all of the businesses have been demolished. And have you noticed the use of phosphorus bombs in south of Lebanon? I have not seen it personally, but yes, there have been reports that there have been widespread infusion of phosphorus all over the area in the south. It's actually white phosphorus, which White phosphorus, which is very dangerous and prohibited. yeah, I mean it's used, in high quantities. It is very toxic to the brain and to all the organs in the body. Can you tell us about this patient? We will not show his face, but he's badly injured. So this is Qasim Sheikh. He's 24. About a month ago, he was just riding his scooter down the street in Nabatea and was hit by a huge bomb. Resulted in an amputation, an asphyxiator on his tibia and fibula, and his cousin who was riding with him on the scooter was killed. So he is, undergoing very traumatic injuries at this point.